تم پاگل ہو گئے ہو سالار؟ تم میری بہن کے بغیر رہ سکتے ہو، لیکن میری بہن تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مر جائے گی۔ وہ لڑکی جو 2 دن تمہیں نہ دیکھے رونے لگ جاتی ہے، وہ کیسے رہے گی تمہارے بغیر؟ بتاؤ سالار مجھے، اور میں کیسے خوش رہوں گی تمہارے ساتھ؟ اپنی بہن کا گھر برباد کر کے کیسے خوش رہوں گی؟ نفرت کرے گی وہ مجھ سے، اور میرے بابا کا بھروسہ اٹھ جائے گا مجھ پر، اور میں رسوا ہو جاؤں گی۔ سالار نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ ایشان نے سنجیدگی سے سالار کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا۔ ہاں، اگر تم میری بہن کے شوہر نہ ہوتے تو ہاں، میں تم سے شادی کرنے کے لیے 1 منٹ نہ سوچتی، فوراً نکاح کر لیتی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں۔ پلیز اب آج کے بعد ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ مجھے یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ میں نے اپنی بہن کو دھوکہ دیا ہے، وہ وقت نہیں بھول سکتی۔ سالار، میں نہیں چاہتی کہ جو تکلیف اور اذیت میں نے سہی ہے میری بہن بھی وہی سہے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ ایشال نے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، پلیز کل تک کام کروا دینا، وہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سالار افسردہ نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ سالار نے آفس میں کیمراز فٹ کروا دیے تھے، ان پر نظر رکھنے کے لیے اس نے 2 بندوں کو لگا دیا تھا، اور 2 دن کے اندر وہ بندہ اس کے سامنے تھا۔ سالار نے اس ورکر کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ دوسری طرف یونی کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو ایشال کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس نے اس سال بھی ٹاپ کیا تھا، مشال بھی پاس ہو گئی تھی، سالار بھی اچھے نمبرز کے ساتھ پاس ہو گیا تھا۔ ایشال کی ٹکٹس بھی آ گئی تھیں، وہ بہت خوش تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھے سے ہو گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بارات کا دن بھی آ گیا تھا۔ مشال دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور ایشال بھی مشال سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خوب ناچی تھی، وہ بہت خوش تھی کہ مشال اور سالار کی شادی ہو رہی ہے۔ دلہن دولہا اسٹیج پر بیٹھے تھے، اور فوٹوگرافر ان کی ہر اینگل سے پکس لے رہا تھا۔ کھانے کے بعد رخصتی کا شور مچ اٹھا، اور مشال کو قرآن پاک کے سائے میں دعاؤں میں رخصت کیا گیا تھا۔ پورا کمرہ گلابوں سے سجا ہوا تھا، جس کی خوشبو دل اور دماغ کو سکون پہنچا رہی تھی۔ پورے روم کی ڈیکوریشن دیکھنے لائق تھی۔ ایشال اسے سالار کے کمرے میں بٹھا گئی تھی۔ لہنگا پورے بیڈ پر پھیلا رکھا تھا، وہ مہرون رنگ کے لہنگے میں کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ دلہن بنی سالار کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا۔ آج وہ پورا کا پورا اس کا ہو گیا تھا، اور وہ اس کی۔ وہ خود کو آج ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سالار بھی کمرے کو لاک لگاتا، شیروانی کے بٹن کھولتا اس تک آیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس کی مہندی سے سجے ہاتھوں کو چومتا۔ خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ پہنا گیا۔ وہ رنگ دیکھ کر مسکرا کر سالار کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ اس کی ادا پر فدا ہوتا اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ مشال، جاؤ چینج کراؤ، اتنے بھاری کپڑے پہنے ہوئے ہیں، الجھن ہو رہی ہے مجھے۔ میں بھی فریش ہو جاتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ سالار یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا، اور مشال بھی مسکراتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتارتی اپنی جیولری ریموو کرنے لگ گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر آیا، مشال شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف آیا تھا، اور مشال کو پیچھے سے ہگ کر گیا، اور اپنے ہونٹ مشال کی گردن پر رکھ گیا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کرنے لگ گئی تھی۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا بیڈ پر لٹا گیا تھا، اور اس پر جھکا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، اور کھڑکی سے نظر آتا چاند ان کی ملن پر بادل میں چھپ گیا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، لیکن وہ دونوں سکون سے ایک دوسرے کی باہوں میں سو رہے تھے۔ ولیمہ رات کو تھا۔ وہ ولیمے کے سارے انتظام کی ذمہ داری وہ ہوٹل والوں کو دے آیا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک بار پھر ایشال مصیبت میں آ گئی تھی، کیونکہ زاویار شاہ کو نوریز بہت پسند آیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایشال US سے جانے سے پہلے ہی نکاح کر کے جائے، اور پھر 2 سال بعد رخصتی ہو۔ نوریز کو بھی ایشال اتنی پسند آئی تھی کہ وہ بھی جلد از جلد نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ نوریز کی ماں ایشال کو انگوٹھی پہنا گئی تھی، اور اب نوریز اسے لینے آیا تھا تاکہ وہ اسے شاپنگ پر لے جائے۔ نکاح کا ڈریس وہ ایشال کی پسند کا لینا چاہتا تھا، اور ایشال کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتا دے گی۔ وہ پریشانی سے سوچ ہی رہی تھی کہ سفینہ بیگم اسے بلانے آئی تھی۔ ایشال بیٹا، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں بیٹھی ہوئی ہو ایسے؟ سفینہ بیگم کمرے میں آئی تھیں۔ مما، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز آپ میری بات پہ غصہ تو نہیں کریں گی نا؟ ایشال نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں کروں گی، بتاؤ بیٹا۔ سفینہ بیگم پریشان ہوئی تھی، اور پھر وہ سب بتاتی چلی گئی، جبکہ سفینہ بیگم بے یقینی سے ایشال کو دیکھ رہی تھی۔
میں پریگننٹ ہوں مما، میں سب کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی مما۔ وہ روتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سفینہ بیگم پتھر کی ہو گئی تھی۔ سفینہ بیگم نے غصے سے اشال کو جھنجھوڑا تھا اور زناٹے دار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ کیسے کیا تم نے اشال؟ تم نے منہ دکھانے کے قابل تک نہیں چھوڑا ہمیں۔ تم مر کیوں نہیں گئی؟ اب نورس کو کیا جواب دو گی؟ اور اپنے باپ کو تو تم جانتی ہو نا، جب انہیں پتہ چلے گا وہ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں۔ اشال نے روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مما میں سب ٹھیک کر دوں گی، بس آپ بابا اور مشال کو کبھی مت بتائیے گا، ورنہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نورس کو میں سنبھال لوں گی، آپ پریشان نہ ہو مما۔ وہ اپنی ماں کو وہیں چھوڑتی کپڑے اٹھا کر واش روم چلی گئی تھی، جبکہ سفینہ بیگم نے سر پکڑ لیا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تھی جہاں نورس بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سلام کرتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے آنٹی، ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ سفینہ بیگم سے اجازت لیتے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے جب اشال نے نورس سے بات کرنے کا سوچا۔ نورس، آپ کسی ریسٹورنٹ چل سکتے ہیں؟ ایکچولی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ہچکچائی تھی۔ وہ سر اسباب میں ہلا گیا تھا۔ وہ اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ دیکھیں نورس، میں آپ سے سیدھی بات کروں گی۔ نورس، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ میں اپنے بابا سے بات کر سکتی تھی لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملا، اور نہ ہی میں اپنے بابا کا دل توڑنا چاہتی تھی، اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ انکار کر دیں۔ پلیز نورس، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ میری اس بات کا برا نہیں منائیں گے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ نورس دلچسپی سے اشال کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں میں آزاد خیال لڑکا ہوں، آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا، کئی لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین کر چکا ہوں، کئی لڑکیوں سے میری دوستی رہ چکی ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ مجھے پہلی ہی نظر میں آپ سے محبت ہو گئی۔ میں تو سوچ رہا تھا پوری زندگی ایک لڑکی کے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ پہلی بار ایک لڑکی کو دیکھ کر دل دھڑکا تھا میرا۔ خیر، میں آپ کے بابا سے بات کر لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، نورس مسکرایا تھا۔ تھینک یو نورس، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ایشال نظریں جھکا گئی تھیں۔ نورس نے ایشال کو ٹشو پکڑایا تھا جسے ایشال نے تھینکس کے ساتھ لے لیا تھا اور اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ آئے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ نورس اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گاڑی تک آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی گھر آئی تھی جب اسے یہ خبر ملی کہ نورس کے گھر والے انکار کر گئے ہیں کہ نورس کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ زاویار شاہ غصہ تو بہت ہوئے لیکن پھر چپ کر گئے تھے۔ ولیمہ بھی اچھے سے ہو گیا تھا۔ وائٹ میکسی میں مشال بالوں کو کرل کیے اور ہلکے سے میک اپ نے آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ سالار بھی 3 پیس سوٹ پہنے شہزادہ لگ رہا تھا۔ ایشال ان دونوں کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ 2 دن بعد وہ زاویار شاہ اور سفینہ بیگم کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ پھر وہ الوداع کرتے ایئرپورٹ آئی۔ وہ اپنا سامان لیتی جہاز میں بیٹھ گئی تھی۔ سالار اسے ڈھونڈتا ہوا ایئرپورٹ آیا تھا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، وہ جا چکی تھی۔ 2 آنسو سالار کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ کوئی گلا شکوہ نہیں کیا تھا اس لڑکی نے، خود کی خوشیوں کو قربان کر دیا تھا، صرف اور صرف اپنی بہن کے لیے۔ شروع میں ایشال کو بہت مشکل ہوئی لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ 7 مہینے گزر گئے تھے۔ ڈیلیوری کے لیے وہ ایڈمٹ ہو گئی تھی لیکن ایشال نے ایک مردہ بچے کو پیدا کیا تھا۔ وہ اپنے اس مردہ نومولود بچے کو دیکھ کر چیخ چیخ کر روئی تھی۔ اس دن نہ صرف ایشال نے اپنا بچہ کھویا تھا بلکہ خود کو بھی کھو دیا تھا۔ جس بچے کے لیے اس نے اپنی عزت تک کی پرواہ نہیں کی تھی، وہی بچہ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ پتھر بن گئی تھی۔ 3 سال میں اس نے نہ صرف اپنی ڈگری مکمل کر لی تھی بلکہ وہ ایک مشہور ماڈل بھی بن گئی تھی۔ حال مسٹر سالار، آپ کو ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ نرس کی آواز پر وہ دونوں ہوش میں آئے تھے۔ سالار مسکراتا ہوا ایشال کے قریب آیا تھا۔ وہ وہیں خاموشی سے کھڑی رہ گئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ سالار اس کے گلے لگنا چاہتا تھا لیکن ایشال اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے بے دردی سے پرے دھکیل گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی بینچ پر بیٹھی تھی۔ تمہارے بچے تمہارے گھر پہنچ گئے ہیں، اپنے بچوں کو جا کر سنبھالو، میں یہاں سب دیکھ لوں گی، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ایشال کہتی ہوئی میگزین لے کر بیٹھ گئی تھی جبکہ سالار نے غصے سے ایشال کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ یہ وہ ایشال نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ وہ پریشانی سے ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ مسٹر سالار، آپ اپنے چاچو کو گھر لے جا سکتے ہیں، اب وہ ٹھیک ہیں۔ تھوڑا خیال رکھیے گا کہ وہ کوئی ٹینشن نہ لے کیونکہ ایک اور ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، آپ سمجھ رہے ہیں؟
میں نے میڈیسن لکھ دی ہیں، آپ ایک ہفتہ ان کو دیں، پھر ایک ہفتے بعد دوبارہ چیک اپ کروا لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کر سالار کو پیپر پکڑایا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ ڈاکٹر سے مصافحہ کرتا باہر آیا تھا۔ ایشال، چاچو کو چھٹی مل گئی ہے، چلیں۔ فارمیلٹیز جو بھی تھی وہ پوری کر آیا تھا۔ سالار نے زاویار شاہ کو اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھایا تھا اور گاڑی میں آرام سے بٹھا کر گھر لے آیا تھا۔ سفینہ بیگم کو ضروری ہدایات دیتا وہ گھر آیا تھا تاکہ کچھ دیر ریسٹ کر لے۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ذکیہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ صاحب جی، ایشال بی بی آئی تھی، وہ بچوں کو دے کر چلی گئی ہیں، تب سے بچے روئے جا رہے ہیں۔ آج پورے 9 دن ہو گئے تھے مشال کو مرے ہوئے۔ ان 9 دنوں میں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی بچوں کا خیال نہیں آیا تھا۔ بس یاد تھا تو یہی کہ وہ مشال کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حیرت کی بات تھی، دن کے 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے وہ مشال کو یاد کرتا تھا۔ آج ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اسے یاد نہیں آئی تھی۔ اس کی وجہ ایشال تھی۔ وہ پورا دن اس کے ساتھ تھا۔ اس کی ناراضگی اور رویے کو سوچتے سوچتے ہی دن گزر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کمرے میں لے آؤ انہیں، میں دیکھ لوں گا۔ وہ فریش ہو کر بستر پر آیا تھا اور بچوں کو دیکھ کر وہ ان 9 دنوں میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ وہ دیوانہ وار چومنے لگ گیا تھا۔ آج سالار کے اندر کا باپ جاگ گیا تھا۔ ان بچوں کو دیکھ کر سالار کی دن بھر کی تھکاوٹ اتر گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر تک سرشار ہوا تھا۔ وہ انہیں جھولے میں سلاتا خود بھی لیٹ گیا تھا۔ پتہ نہیں بچے کیسے ہوں گے، ذرا ایشال سالار کو فون تو کرو، میں بچوں کا پوچھوں اس سے۔ ایشال نے منہ بنایا اور سالار کو کال کرنے لگ گئی تھی۔ وہ سفینہ بیگم کو فون پکڑا کر کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ سفینہ بیگم تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد فون رکھ کر کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا مما، بچے تو ٹھیک ہیں؟ ایشال نے سوال کیا۔ ہاں بچے تو ٹھیک ہیں، بس کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر آ جاؤں۔ اس نے کچھ چیزیں لینی ہیں اور دودھ کے ڈبے کا پوچھ رہا تھا کہ کون سا لینا ہے۔ اب ان کی ماں تو ہے نہیں، تم چلی جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ اب تمہارے بابا کو اکیلے تو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ کوئی تو موجود ہو، چلی جاؤ تم۔ سفینہ بیگم نے صاف انکار کیا تھا، جبکہ ایشال ان کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی، خود کر لے گا۔ آج مجھے بابا کے آفس میں کچھ کام ہے، اور دوسری بات میں یہاں کچھ دن ہوں، میں واپس چلی جاؤں گی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی مما۔ ایشال نے بھی ہری جھنڈی دکھائی تھی، جبکہ سفینہ بیگم ایشال کی بات سن کر غصے سے بولی تھی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ پہلے کی بات اور تھی ایشال، اب ہرگز واپس نہیں جاؤ گی تم۔ اور یہ جو تم ماڈلنگ کر رہی ہو نا، اسے یہیں ختم کر دو۔ تمہارے بابا کو اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے یہ ماڈلنگ۔ کچھ مہینے ہیں تمہارے پاس، تمہارے بابا اور میں تمہاری شادی سالار سے کر دیں گے۔ اس کے لیے خود کو تیار کر لو ایشال، اب بس بہت ہو گیا۔ جتنی منمانی تم نے کرنی تھی نا، کر لی تم نے۔ اب یو ایس اے جانے کا سوچا بھی تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ مشال مر گئی، ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ ہماری دوسری بیٹی بھی مر گئی ہے۔ ایشال نے حیرانی سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ جلدی کرو اب، سالار آفس چلے جائے گا۔ ایشال روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور سفینہ بیگم کمرے میں چلی گئی تھی۔ سفینہ بیگم کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ پیار سے سمجھا کر وہ دیکھ چکی تھی، اب انہیں یہی ٹھیک لگا تھا۔ وہ جو کرنا چاہتی تھی ایشال اور سالار کے لیے یہی بہتر تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا جب ایشال غصے سے اندر آئی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو سالار؟ ایک دفعہ مجھے برباد کر کے سکون نہیں ملا تمہیں، جو ایک بار پھر میرا سکون برباد کرنے چلے آئے ہو۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو میں اپنی ہی بہن کے شوہر سے شادی کروں گی؟ میں مر جاؤں گی لیکن سالار تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، یہ بات یاد رکھنا تم۔ وہ اس کی شرٹ کا کالر پکڑے کھڑی تھی، جبکہ سالار حیرانی سے ایشال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی غصے سے دھاڑا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا ایشال؟ میں نے تمہاری زندگی برباد کی، تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ وہ ایک حادثہ تھا، میں مشال سمجھ کر لے گیا تھا تمہیں۔ جس اذیت سے تم گزری ہو نا ایشال، اس اذیت اور تکلیف سے میں بھی گزرا ہوں۔ میں نے جو بھی کیا ایشال، مجھ سے انجانے میں ہوا وہ سب۔ میں خود کو آج بھی کوستا ہوں کہ میری وجہ سے تم نے اپنی عزت گنوا دی، میری وجہ سے تمہیں گھر، ماں باپ اور بہن کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور اگر تم اس بچے کی بات کرو ایشال، وہ اللہ کی مرضی تھی، اس کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ وہ میرا بھی بچہ تھا، مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی جتنی تمہیں۔ میں تو تمہارے لیے اس وقت بھی مشال کو چھوڑ رہا تھا۔ یہ تم تھی جسے اپنی بہن کی خوشیاں عزیز تھی۔ میں تو اپنا گناہ قبول کر کے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے وہ راستہ خود اختیار کیا ایشال۔
میں تو ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے تمہیں ڈھونڈتا رہا پاگلوں کی طرح تاکہ تم سے معافی مانگ لوں، لیکن تم جا چکی تھی۔ اب بتاؤ کہاں قصور ہے میرا؟ اور دوسری بات، چاچی کو میں نے نہیں کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اور چاچو چاہتے ہیں کہ میری تم سے شادی ہو جائے۔ اب اگر تم نے میرا گریبان پکڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اشال۔ وہ اپنی شرٹ سے اشال کے ہاتھوں کو ہٹاتا دوبارہ صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ اشال کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، وہ کہاں قصوروار تھا اس کا؟ وہ جو بھی تھا اس کے نصیب میں یہ سب لکھا ہوا تھا۔ اشال، میرے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ جس لڑکی سے میں نے بے انتہا محبت کی وہ لڑکی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ 3 سال اولاد کے لیے ترستی رہی وہ، جب اولاد ملی تو اس دنیا میں نہیں تھی، مر گئی ہے وہ، اور میرے کاندھوں پر 2 بڑی ذمہ داریاں چھوڑ گئی ہے۔ 2 بچوں کی ذمہ داری جو میں اکیلے نہیں کر سکتا۔ اگر چاچو چاہتے ہیں کہ میں تم سے شادی کر لوں، ان بچوں کو ماں کا پیار ملے، تو تم سے بہتر آپشن میرے پاس نہیں ہے اشال۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے بچوں کے لیے مجھے تم سے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں وہ بھی کروں گا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آخری بات وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اسے روتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس لیے خود کو تیار کر لو، بس ایک دفعہ چاچو ٹھیک ہو جائیں، میں ان سے خود بات کروں گا۔ اور اب میں بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں، سب بھول جانا چاہتا ہوں۔ سالار نے ٹیبل سے موبائل اٹھایا تھا، جبکہ ایشان نے غصے سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے، اور سالار بھی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک میڈ کا انتظام کرایا تھا، جو 24 گھنٹے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ایشال بیٹا، آج کھانے پہ سالار آ رہا ہے، بچے بھی ہوں گے بیٹا، کچھ اچھا سا بنا لینا، میں تمہارے بابا کے پاس ہوں۔ ایشال کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ سفینہ بیگم ایشال کو کچھ ہدایات دے کر چلی گئی تھی۔ ایشال برا سا منہ بناتی کام میں لگ گئی تھی۔ سب کھانا بنا کر تسلی کر کے وہ کچن کا دروازہ بند کرتی اوپر آئی تھی تاکہ تیار ہو سکے۔ وہ نہا کر باہر آئی تھی، لمبے بالوں کی چٹیاں بنا کر نیچے پونی لگا دی تھی، وائٹ ٹراؤزر پہ بلیک فراک اور وائٹ دوپٹہ گلے میں ڈالے، اور پیروں میں خصہ پہنے بغیر میک اپ کیے ہی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ناول لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اب اس نے تھوڑا سا ہی پڑھا تھا کہ سفینہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہوا مما، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ سفینہ بیگم مسکراتے ہوئے ایشال کے پاس آئی تھی۔ بیٹا، تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ سفینہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی نیچے چلی گئی تھی، جبکہ وہ بھی ان کے پیچھے ہی نیچے آئی تھی، جہاں سالار بچوں کو بیبی کاٹ میں سلائے جھولے دے رہا تھا، اور ساتھ ساتھ زاویار شاہ اور سالار باتوں میں بھی مصروف تھے۔ وہ سلام کرتی کچن میں چلی گئی تھی، سب کچھ ٹیبل پر لگا کر وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ بیٹا، سالار اصل میں 1 مہینے کے لیے بزنس ٹرپ پر جا رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ تمہارا اور سالار کا نکاح کل کر دیتے ہیں، اور رخصتی ہم 1 مہینے کے بعد رکھ دیں گے۔ بیٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو مجھے اور تمہاری ماں کو یہی صحیح لگا کہ تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ سالار بھی یہی چاہتا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے بیٹا؟ زاویار شاہ فیصلہ کر کے اب اس سے پوچھ رہے تھے وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہ گئی تھی، اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ جب بابا آپ نے اور مما نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اب میرے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ مجھے منظور ہے، وقت اور جگہ کا بتا دیجیے گا، آ جاؤں گی۔ وہ غصے اور بے بسی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، وہ مان جائے گی۔ یہ ڈریس ہے نکاح کا چاچو، یہ شال کو دے دیجیے گا۔ زاویار شاہ نے سر اسباب میں ہلایا تھا۔ وہ کھانا کھا کر گھر آیا تھا۔ اگلے دن زاویار شاہ کے سمجھانے پر وہ نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ سالار وائٹ شلوار قمیض میں اوپر گولڈن واسکٹ پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور وہ ہلکی میک اپ میں بھی گولڈن لہنگے میں سر پر لال دوپٹہ پہنے دلہن بنی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب آ گئے تھے، نکاح شروع کیا گیا۔ ایشال شاہ والزاویار شاہ، آپ کو سالار شاہ والحسنین شاہ سے 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے خود کو سنبھالتے کانپتے ہوئے 3 دفعہ قبول ہے بولا تھا۔ سالار شاہ والحسنین شاہ، آپ کو ایشال شاہ والزاویار شاہ سے 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایشال، تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا، اب کوئی دکھ کوئی غم نہیں آئے گا ہمارے درمیان۔ ہال میں مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ ایشال کو لا کر سالار کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ زاویار شاہ سے بات کر چکا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر لے کر جا رہا ہے۔ زاویار شاہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایشال اترو، گھر آ گیا ہے، بس تھوڑی دیر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
پلیز اشال میری بات سن لو، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی جیسے کوئی گڑیا ہو جس میں جان ہی نہ ہو۔ وہ ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتا کمرے میں بچوں کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو بچے سو رہے تھے، میڈ بھی بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا لائٹ آف کرتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ واسکٹ اتار کر اسے الماری میں ہینگ کرتا ایک گفٹ باکس لے کر نیچے آیا تھا۔ اشال اب بھی ویسی ہی بیٹھی تھی، وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ حق مہر میں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکا ہوں اشال، اور یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ یہ کہتے ہی سالار نے اشال کا مہندی سے سجا ہاتھ نرمی سے پکڑا تھا۔ اشال کی آنکھیں اشکبار ہوئی۔ ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ اس کے ہاتھوں میں پہنائی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ اتنے خوبصورت ہاتھ اس نے کبھی کسی لڑکی کے نہیں دیکھے تھے۔ وہ اب بھی اس کے ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ پھر نظر اس کے پیروں پر پڑی تھی۔ ناخنوں پہ ریڈ نیل پالش اور پیروں میں گولڈن ہیلز پہن رکھی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت حسین تھی۔ لمبے بالوں کی چھٹیاں کر کے گلاب کی لڑیاں بالوں میں لپیٹ دی گئی تھی جو اسے اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ نکاح کے لباس میں گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی سے سالار کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ دل کی آواز پر لبیک کہتا وہ اس کے ہاتھ کے پوش پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اشال نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار بھی غصے سے صوفے سے اٹھا تھا۔ دور رہو گھٹیا انسان، میں تمہارا وجود بالکل بھی اپنے پاس برداشت نہیں کر سکتی، اور تم میرے اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ سالار آج میں مر چکی ہوں، آج میں تمہارے سہاگ کے جوڑے میں کھڑی ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا سالار، میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ پھر کیوں تم نے مجھ سے نکاح کیا؟ میں نے تمہیں اپنا دوست، محافظ اور بڑا بھائی مانا تھا، لیکن دیکھو کیا کیا تم نے۔ تمہاری وجہ سے مجھے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا، اپنا گھر، ماں باپ، بہن اور یہ شہر جہاں پیدا ہوئی، سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی صرف تم دونوں کے لیے، تاکہ تم دونوں خوش رہ سکو۔ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، میرا بچہ مر گیا، کوئی نہیں تھا میرے پاس، میں نے اکیلے وہ سب کچھ سہا ہے۔ کتنے مہینے میں نے تکلیف اور اذیت میں گزارے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اشال کا ہاتھ اٹھا تھا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ چہرے پہ انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ میری جان، تمہیں مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا تھا۔ اس کی بدتمیزی سے سالار کی بس ہو چکی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھاتا اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر پھینکتا، کمرے کا دروازہ لاک کرتا، اپنی قمیص کے بٹن کھولتا اس کی طرف آیا تھا۔ دور رہو سالار، مجھے جانے دو۔ وہ پیچھے کی جانب کھسک رہی تھی۔ بیڈ کے ساتھ گرا دوپٹہ اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ میری جان، اب غصہ دلایا ہے تو اس غصے کو ٹھنڈا بھی تم ہی کرو گی، میرے قریب آ کر۔ وہ ہیل سمیت بیڈ پر سمٹتی پیچھے کی جانب ہونے لگی تھی۔ تبھی سالار نے اسے پاؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ پاؤں سے ہیلز اتارتا اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں جیسے پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات تھے۔ چھوڑو مجھے گھٹیا آدمی، گھن آتی ہے مجھے تم سے جب تم مجھے چھوتے ہو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے اس کے بازوؤں کو ہیڈ سے پن کر گیا تھا۔ اس پر جھکا تھا اور وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو اشال، شوہر حق مہر کیوں دیتا ہے؟ تاکہ جو عورت اس کے نکاح میں ہے اس پر حلال ہو سکے، اور تم مجھ پر حلال ہو چکی ہو، اور اب تم میری ہو۔ تمہارے جسم کے ایک ایک حصے پہ سالار حسنین شاہ کا حق ہے۔ پہلے جب قریب آیا تھا تب تم ڈرگس کے نشے میں تھی، لیکن اب ہوش میں ہو، تو اب میری جان مجھے محسوس کرو اور میں تمہیں محسوس کروں گا۔ وہ بولتے ہوئے اس کے لال لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ اپنے سلگتے ہونٹ اشال کے ہونٹوں سے جوڑ گیا اور وہ اپنی سانس تک روک گئی۔ وہ اسے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نازک سی لڑکی کہاں ایک مرد کو دور کر سکتی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں پھڑپڑانے لگ گئی تھی۔ کتنے لمحے تک وہ اس کے ہونٹوں کو چومتا رہا۔ آخرکار اشال کی بس ہو گئی تھی۔ جب اشال سے برداشت نہ ہوا تو وہ رو دی تھی۔ اشال کے رونے سے سالار ہوش میں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گیا تھا، اور اشال ابھی بھی اسی پوزیشن میں لیٹی رو رہی تھی۔ سالار نے اسے رونے دیا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑا اسموک کر رہا تھا۔ اشال حیران ہوئی کیونکہ سالار کبھی بھی اسموک نہیں کرتا تھا۔
وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسموک کر کے اندر آیا تھا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو اشال، جس بہن کا تم دم بھرتی رہتی ہو وہی تمہاری سب سے بڑی دشمن تھی۔ وہ تم سے جلتی تھی، حسد کرتی تھی وہ تم سے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہر چیز میں پرفیکٹ تھی تم، انٹیلیجنٹ تھی، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی ٹاپر، کھانا بنانے میں ماہر، ہر چیز بنا لیتی تھی تم۔ سمپل کپڑوں میں بھی بے تحاشا خوبصورت لگتی تھی، جبکہ مشال پاسنگ مارکس لے کر آتی تھی۔ کھانا بنانا تو دور کی بات، وہ تو چائے تک نہیں بنا سکتی تھی۔ سب تمہیں پسند کرتے تھے، سب کا خیال رکھتی تھی تم۔ وہ تمہاری تعریف نہیں سن سکتی تھی۔ دونوں ایک جیسی تھیں، لیکن پرسنالٹی الگ تھی، بات کرنے کا انداز اور طریقہ الگ تھا۔ سب یہی کہتے تھے، اسے اشال جیسے کپڑے پہنو، کھانا بنانا سیکھ لو۔ تمہیں یاد ہے جب مشال گر گئی تھی؟ اس دن ڈانس پرفارمنس تھی، لیکن اس کے گرنے کی وجہ سے تمہیں ڈانس کرنا پڑا۔ جس ڈانس کو کرنے میں مشال کو 15 دن لگے، اس ڈانس کو سیکھنے میں تمہیں صرف 10 گھنٹے لگے۔ تم نے ڈانس میں حصہ ہی نہیں لیا، بلکہ تم نے اس کمپٹیشن کو جیتا بھی۔ سب نے تمہاری کتنی تعریف کی، وہ سب دل میں رکھتی گئی۔ کبھی ان باتوں کا ذکر تک اس نے کسی سے نہیں کیا۔ حسد اور جلن تو پیچھے رہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ حسد اور جلن نفرت میں بدل لی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں آیا تھا، آسمان پہ پورے چاند کو دیکھ کر اداسی سے مسکرایا۔ پھر جب میرا اور مشال کا نکاح ہوا تو ڈریسز لینے کے لیے بھی تمہیں لے گیا۔ مجھے فون آیا تھا اس کا، وہ بہت رو رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ میری اسپیشل دن پر میں تمہیں کیوں لے گیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اور پھر جب میرے گیسٹ آئے تب بھی میں تمہیں لے گیا تاکہ تم اچھا سا ڈنر بنا دو۔ تب بھی وہ بہت غصہ ہوئی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ اشال بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہے۔ اگر میں اسے لے کر نہ جاتا تو جس ٹینڈر کے لیے میں اتنی محنت کر رہا تھا وہ مجھے نہ ملتا۔ میں نے اسے کہا کہ میری مجبوری تھی کہ میں اسے لے آیا۔ تب جا کر وہ چپ ہوئی۔ اشال پر آج سب حقیقت کھل رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے سالار کو سن رہی تھی۔ اس کی بس تو تب ہوئی جب میں نے اسے بتایا کہ کس طرح تم نے میرا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ 5-6 مہینے سے کوئی میری کمپنی کی سیکریٹ انفارمیشن کسی اور کمپنی کو دے رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ آج اشال مجھ سے ملنے آئی تھی۔ پھر میں اسے سب بتاتا چلا گیا کہ کس طرح تم نے میرا مسئلہ حل کیا۔ وہ چیخنے لگ گئی تھی، کہنے لگی کہ ہر وقت اشال اشال کرتے رہتے ہو۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم مجھ سے نہیں، اشال سے محبت کرتے ہو۔ مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اشال سے ہی کر لیتے۔ مجھے تھوڑا حیرانی ہوئی، لیکن میں نے سوچا کہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہو اور وہ انسان کسی دوسرے کے بارے میں بات کرے تو جلن تو ہوتی ہی ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ کوئی تو ہے جو مجھ سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ اور پھر تم جانتی ہو، مشال نے حیدر کو تھپڑ مارا تھا سب کے سامنے۔ یہی بات حیدر سے برداشت نہ ہوئی۔ اس نے ایک پلان بنایا کہ وہ پیپر والے دن مشال کو اغوا کر لے گا۔ وہ مشال کو سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور مشال نے تمہیں پیپر دینے کے لیے بھیج دیا۔ مجھے جب شک ہوا تو میں پیچھے پیچھے آ گیا اور میں تمہیں مشال سمجھ کر اٹھا کر لے گیا۔ میں یہی سمجھتا رہا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اشال حقیقت یہ تھی کہ مشال سب جانتی تھی کہ اسے اغوا کیا جائے گا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں اپنی جگہ بھیجا تاکہ حیدر تمہیں اغوا کرے اور تم بدنام ہو جاؤ۔ وہ چاہتی تھی سب لوگ تم سے نفرت کریں، اور دوسرا وہ تمہیں سب سے دور بھیج سکے۔ سالار آ کر اشال کے ساتھ بیٹھ گیا اور جھک کر اشال کا دوپٹہ اٹھا کر اشال کے سر پر رکھ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سالار کو دیکھنے لگ گئی۔ وہ کیسے جانتی تھی کہ اسے اغوا کیا جائے گا؟ اشال نے روندھے لہجے میں سوال کیا۔ علی یاد ہے تمہیں؟ سالار نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، حیدر کا دوست تھا وہ، اشال نے جواب دیا۔ علینا کو بھی جانتی ہوگی تم؟ سالار نے پھر سے سوال کیا۔ ہاں، وہ مشال کی بہت اچھی دوست تھی، مشال نے مجھ سے ملوایا تھا، اشال نے کہا۔ علی اور علینا نہ صرف کزن تھے بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جب مشال کو اغوا کرنے کا پلان بنا تو علی وہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مشال کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو، اس لیے اس نے علینا کو سب کچھ بتا دیا، اور اس نے علینا سے ہی کہا تھا کہ وہ مشال کو سب کچھ بتائے، کہ وہ پیپر دینے نہ آئے، اگر آئے تو سالار کو ساتھ لے کر آئے۔ اس طرح علینا نے پیپر سے 2 گھنٹے پہلے مشال کو فون کر کے سب بتا دیا۔ اس سے پتہ چلا تو یہاں مشال نے ایک اور پلان بنایا کہ وہ اپنی جگہ تمہیں بھیجے گی تاکہ وہ تم سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اور آگے تو تم سب جانتی ہو کہ کس طرح اس حیدر نے تمہیں ڈرگ دیا اور کس طرح میں تمہیں اٹھا کر لے آیا۔ جب تم شام تک واپس نہیں آئی
تو اس نے علینا کو کال کی اشال بن کر اور اس سے پوچھا کہ مشال گھر نہیں آئی، تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ حیدر تمہیں اغوا کر کے لے گیا ہے یا نہیں۔ اور جو بات اسے علینا سے پتہ چلی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں اٹھا کر لے گیا ہوں۔ اور یہ بات بھی اسے علینا سے پتہ چلی کہ تمہیں ڈرگز دیا گیا تھا، اور وہ یہی سمجھتی رہی کہ میں تمہیں ہاسپٹل لے گیا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں تمہیں اپنے گھر لے گیا ہوں۔ سالار تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور اٹھ کر کچن میں آیا تھا تاکہ چائے بنا سکے۔ چائے بنا کر جب وہ واپس آیا تو اشال گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ سالار کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس معصوم لڑکی نے کیا کیا نہ سہا تھا اس کی وجہ سے۔ وہ خاموشی سے اسے اپنی طرف کھینچتا گلے لگا گیا اور وہ اس کی سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ سالار بھی ضبط سے آنکھیں بند کر گیا۔ جانتی ہو اشال، وہ تمہاری پریگنینسی کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ اشال نے بے یقینی سے سر اٹھایا تھا اور سالار اس سے الگ ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا اشال، ایک دن تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اشال تم سے تمہارے کپڑے مانگ رہی تھی۔ اشال نے سر ہلایا تھا۔ تو کپڑے ڈھونڈتے ہوئے اسے تمہاری پریگنینسی رپورٹ ملی تھی، تب جا کر اسے پتہ چلا تھا کہ میں تمہیں ہسپتال لے جانے کے بجائے گھر لے آیا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر گئی تھی، لیکن یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکی۔ حسد اور جلن سے شروع ہونے والی کہانی نفرت میں بدلی، اور پھر نفرت انتقام میں۔ وہ تمہارے بچے کو مارنا چاہتی تھی۔ وہ تمہارے بچے کو مار پاتی اس سے پہلے ہی تم یو ایس سے چلی گئی۔ ہماری شادی کے 4 مہینے سکون سے گزرے۔ میں بہت خوش تھا کہ میری شادی مشال سے ہوئی، وہ بھی بہت خوش تھی۔ 4 مہینے گھومنا پھرنا، ہوٹلنگ، سب کچھ میں نے کیا، اور پھر میں آہستہ آہستہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں اسے وقت نہیں دے پاتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے کام کرتے رات کے 2 بج جاتے۔ وہ اس بات پر کافی غصہ رہتی تھی، مجھ سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی میں اسے ٹائم نہیں دے پاتا۔ ایک دن ہماری لڑائی اتنی بڑھی کہ وہ غصے میں مجھ سے کہہ گئی کہ تم نے میری محبت میں شراکت کی ہے۔ اگر تم اشال سے شادی کرنا چاہتے تھے تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ جب تم لوگوں کے درمیان اتنا سب کچھ ہو گیا تھا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی تو تم اس سے شادی کر لیتے۔ یقین کرو اشال، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے 7 مہینے تک بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور حیرانی اس وقت ہوئی جب اس نے مجھے فوراً معاف بھی کر دیا۔ پھر ایک دن میری میٹنگ تھی، یو ایس اے میں میرے کچھ کلائنٹس تھے جو مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ میں ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو مشال نے کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ میں نے سوچا کہ ہم گھوم بھی لیں گے اور میٹنگ بھی اٹینڈ ہو جائے گی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے مشال کو کہا کہ وہ ہوٹل میں آرام کرے، میٹنگ شام تک ہوگی، میں میٹنگ اینڈ کر کے اسے گھمانے لے جاؤں گا۔ اس دن اتفاقیہ طور پر میری میٹنگ کینسل ہو گئی۔ کسی پیٹرول پمپ پر آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے شہر کے سارے راستے بند کیے گئے تھے۔ اس حادثے میں 70 سے 80 لوگ زخمی ہوئے تھے اور 50 لوگ مر بھی گئے تھے۔ اور جب میں ہوٹل واپس آیا تو اسٹاف نے مجھے بتایا کہ وہ تو صبح سے نکلی ہوئی ہے، رات کے 7 بج رہے تھے، وہ واپس نہ آئی۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ جانتی ہو اشال، وہ کون سی ڈیٹ تھی؟ وہ ڈیٹ 14 نومبر تھی۔ اشال، تمہاری ڈیلیوری کی ڈیٹ بھی 14 نومبر تھی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ سالار، تم کیسے جانتے ہو کہ میری ڈیلیوری کی ڈیٹ 14 نومبر تھی؟ یہ بات صرف میں نے مما کو بتائی تھی کہ آج میری ڈیلیوری ہے، اور اس شہر کے سارے ہسپتالوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ شہر کے سبھی ہسپتالوں میں رش لگا ہوا تھا۔ اشال نے روتے ہوئے کہا، مجھے بھی انہوں نے ہی بتایا تھا کہ تمہاری ڈیلیوری کی ڈیٹ 14 نومبر ہے۔ وہ تھوڑی دیر رکا تھا۔ وہ رات کے 9 بجے ہوٹل واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس نے میرا سارا دن انتظار کیا، لیکن میں نہیں آیا تو وہ گھومنے چلی گئی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، کچھ تو ہے، چھپا رہی ہے وہ مجھ سے۔ اس وقت میں خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد ہم واپس پاکستان آ گئے۔ پھر مشال نے خود کو بدلنا شروع کر دیا۔ وہ تمہارے جیسے کپڑے پہننے لگی، کھانا بنانے لگ گئی۔ اتنا اچھا تو کھانا نہیں بناتی تھی، لیکن مجھے خوشی تھی کہ وہ کھانا بنانے کی کوشش تو کر رہی ہے۔ میں اسی پر ہی خوش تھا۔ پھر شادی کے 3.5 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اس کی ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دی۔ اور پھر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ 2 جڑواں بچوں کو جنم دینے والی ہے۔ یہ پورا 1 سال میں اتنا خوش رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پھر سے زندگی جینے لگا ہوں۔ میں اس کا ہر وقت خیال رکھتا تھا۔ میں نے ایک میڈ رکھوائی اس کے لیے تاکہ وہ 24 گھنٹے اس کا خیال رکھ سکے۔ ہم ہر وقت شاپنگ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے تھے۔ مجھے جب بھی وقت ملتا وہ جہاں جہاں کہتی میں اسے وہیں لے جاتا تھا۔ میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، گھمانے لے جاتا تھا، میں اسے ٹائم دینے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن میڈ کا فون آیا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔
میں پریشانی سے ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ مر گئی۔ 2 آنسو سالار کی آنکھوں سے نکلے تھے، جس سے اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ میں نے 1 ہفتے کے اندر 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ میں بے یقین تھا کہ وہ مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہے، اور پھر ایک دن جب میں نے آفس جانا سٹارٹ کیا تو میری ایک امپورٹنٹ فائل نہیں مل رہی تھی۔ وہ فائل ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک ڈائری ملی۔ جانتی ہو ایشال، وہ کس کی ڈائری تھی؟ وہ مشال کی ڈائری تھی۔ پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی کہ مشال ڈائری لکھتی تھی۔ اس وقت تو میں جلدی میں تھا، میں نے فائل کے ساتھ وہ ڈائری رکھ لی۔ جب میں میٹنگ سے فارغ ہوا تو مجھے ڈائری کا خیال آیا، اور جب میں نے وہ ڈائری پڑھی تو مجھ پر بڑے بڑے انکشافات ہوتے گئے۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہ 14 نمبر والے دن، جس دن وہ ہوٹل سے غائب ہوئی، وہ تمہارے بچے کو مارنے گئی تھی۔ اس نے وہاں کی ایک نرس کو 5 لاکھ روپے دے کر ہمارے بچے کو مروا دیا تھا، اور اس نرس نے اس معصوم سے بچے کا گلا گھونٹ کر مار دیا پیسوں کی لالچ میں۔ اسے ایک معصوم بچے پر بھی ترس نہ آیا۔ اس دن 14 نومبر کو اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا کہ ہسپتال میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس مرے ہوئے بچے کی تحقیق کر سکے، اس لیے کسی کو شک نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے یہی سمجھا کہ وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ مشال نے اسے مروا دیا۔ سالار یہ کہہ کر خاموش ہوا، جبکہ اشال سنتے ہی لڑکھڑا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ جیسے ہی پانی کے چھینٹے پڑے تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ سالار نے اسے گلے لگا کر خود میں بھینچا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ کیوں کیا میری بہن نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ اسے میرے چھوٹے سے معصوم سے بچے پر بھی رحم نہیں آیا تھا۔ سالار، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرا بچہ، اسی لیے تو گئی تھی میں۔ اس بچے کو پیدا کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے ہی میں جینا چاہتی تھی، اور تم دونوں خوش رہ سکو۔ میں تم دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ ضبط سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھی۔ ایشال، پلیز رونا بند کرو۔ میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ وہ چلی گئی ہے، مر گئی ہے وہ۔ اس نے ہم دونوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اس نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنے سال ایسی لڑکی سے محبت کرتا رہا جس نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی ہے، لیکن اب وہ ہماری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں چاہتا تو آج ہی تمہیں رخصت کر کے لے آتا، لیکن ایشال، میں تمہیں سچ بتانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا تاکہ تم مجھے دل سے قبول کر سکو۔ ایشال، ہماری ایک چھوٹی سی دنیا ہوگی جس میں تم اور ہمارے بچے ہوں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں مشال کو بھول جاؤں گا۔ میں بھول جانا چاہتا ہوں اسے۔ میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سالار نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا لمس چھوڑا۔ وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ جانتی ہو ایشال، حیدر کو میں نے بہت ڈھونڈا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ وہاں اس کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ 3 سال سے کوما میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکا ہے۔ وہ اب کبھی چل نہیں سکے گا۔ سالار نے ایشال پر ایک اور انکشاف کیا تھا۔ وہ حیرانی سے سالار کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی نم آنکھوں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے شک سالار، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ کتنے لمحے وہ اس کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی، اور جب اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے اتنے قریب ہے تو وہ گھبراہٹ میں اس سے دور ہوئی۔ پلیز سالار، مجھے گھر چھوڑاؤ، مما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تو وہ الگ ہوا۔ ایشال، میں چاہتا ہوں ان گزرے سالوں میں جو بھی ہم دونوں نے سہا، ہم دونوں بھول جائیں سب۔ ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں میاں بیوی کی طرح۔ بولو، سب کچھ بھلانے میں میرا ساتھ دو گی؟ میں بہکنا چاہتا ہوں تمہاری قربت میں، تمہارے قریب ہو کر تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے وہ حق دو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوا بولا۔ وہ اتنے قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ سالار محبت سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ سالار کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ راضی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وشال، میں چاہتا ہوں کہ تم ماڈلنگ چھوڑ دو۔ آج جب میں نے میگزین میں تمہاری تصویریں دیکھی تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی غیر مرد دیکھے۔ تمہارا خواب تھا اپنے بابا کا بزنس سنبھالنا۔ میں تمہیں کبھی کسی چیز سے نہیں روکوں گا، اور ویسے بھی تمہارے بابا کا بزنس کون سنبھالے گا؟ تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ اب ان کی عمر نہیں رہی کہ وہ اتنا بڑا بزنس سنبھال سکیں۔ بولو، میرے لیے ماڈلنگ چھوڑ دو گی تم؟ وہ نم آنکھوں سے سر ہلاتی مسکرا دی۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ پوری رات ایشال مشال کی ڈائری پڑھ کر روتی رہی۔ وہ بے یقین تھی کہ اس کی بہن اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔
حسد اور جلن میں وہ اس سے اس کا سب کچھ چھین لے گئی تھی۔ آج وہ اس سے سوال کرنا چاہتی تھی، وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ تو زندہ ہی نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ آسمان پر پورا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یا اللہ، میں سب تجھ پر چھوڑتی ہوں میرے مالک، میرے لیے جو بہتر ہو تو وہی کر، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ مشال، میں نے تمہیں معاف کیا، مجھے یقین ہے میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے مسکرائی تھی۔ کہتے ہیں نا، نکاح میں ایسی طاقت ہے، دو نفرت کرنے والے لوگوں میں بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اشال کو بھی سالار سے محبت ہو گئی تھی۔ اشال نے اتنا کچھ اکیلے سہا تھا جس کا انعام اللہ نے اسے سالار کی صورت میں دیا تھا۔ اگلے دن وہ بزنس ٹرپ پر پورے 1 مہینے کے لیے چلا گیا تھا۔ بچوں کی ذمہ داری وہ اشال کو دے گیا تھا، جسے وہ پوری ایمانداری سے نبھا رہی تھی۔ اس 1 مہینے میں سفینہ بیگم اور زاویار شاہ نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ہال کی بکنگ، اشال اور سالار کی شادی کی شاپنگ کر چکے تھے۔ وہ کتنے لوگوں کو بلانا تھا وہ بھی ارینجمنٹ ہو چکا تھا۔ دونوں گھروں کو سجایا جا چکا تھا۔ بارات کا فنکشن بڑے دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ آخر کیوں نہ ہوتا، وہ شاہ مینشن کی آخری شادی جو تھی، وہ بہت خوش تھے۔ آج وہ سالار کے کمرے میں موجود تھی۔ پورے کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ریڈ روزز سے ہر چیز کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ سالار نے فرنیچر تک بدل دیا تھا اور اس کمرے سے مشال کی ایک ایک تصویر نکال دی تھی۔ جس طرح اس نے مشال کو اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ آج ٹوٹے ہوئے دو دل جڑنے والے تھے، جنہوں نے ایک دوسرے کے سنگ زندگی گزارنی تھی۔ وہ جانتا تھا اشال اس کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لے آئے گی۔ وہ اسے اپنا دیوانہ تو اس دن بنا گئی تھی جس دن وہ پہلی دفعہ اس کے قریب کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خوبصورت ریڈ کلر کے لہنگے میں برائڈل میک اپ کیے، پاؤں اور ہاتھوں پہ سالار حسنین شاہ کے نام کی مہندی لگائے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سالار اندر آیا تھا۔ کمرے کو لاک کرتا، اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا اس کے پاس آیا تھا۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اشال کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے نظریں اٹھائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا تھا۔ اشال، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس ہو جاؤ میری جان۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ پہنا کر اس پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ اشال نے گھبراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر دی تھی۔ اٹھو اشال، فریش ہو جاؤ، آج کا دن واقعی بہت تھکا دینے والا تھا۔ میں تو تھک گیا ہوں، آؤ میں تمہاری جیولری ریموو کرنے میں ہیلپ کر دوں۔ وہ اٹھ کر شیشے کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور سالار ایک ایک کر کے اس کی جیولری اتارتا گیا اور وہ گھبراتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے کپڑے اٹھاتا واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا تو وہ ابھی تک اپنے بالوں سے پنس نکالنے میں مصروف تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی ہیلپ کرنے لگا۔ وہ سالار کے معنی خیز نظروں سے گھبراتے ہوئے وہ یکدم اٹھی تو دوپٹہ اتر گیا تھا، جس سے اس کی بیک لیس کمر نظر آ رہی تھی۔ گلا بھی آگے سے تھوڑا سا ڈیپ تھا، جس سے اس کی جسم کی تمام رعنائیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ گھبراہٹ میں وہ پیچھے ہوتی بیڈ پر گری تھی۔ وہ اس کے قریب آیا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی رفتار میں دھڑک رہی تھی۔ وہ بہکنے لگا تھا۔ دل کی آواز پر لبیک کہتے وہ اسے قریب کر گیا۔ وہ بڑے ہی پیار سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ کتنے ہی لمحے وہ اس کے ہونٹوں کو چومتا رہا اور وہ گھبراہٹ اور ہڑبڑی میں دوسری سائڈ منہ کر گئی تھی۔ وہ بیڈ پر آیا تھا، وہ اس کے ساتھ لیٹتا، اسے اپنے قریب کرتا، اس کی گردن پر اپنے جلتے لب رکھ گیا اور وہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہی تھی۔ پوری چولی جو ایک ہی ڈوری پر تھی، وہ اسے جھٹکے سے کھینچ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ اسے بے لباس کرتا گیا۔ وہ اس کے سینے کو آخری پردے سے بھی آزاد کر گیا۔ اشال نے گھبرا کر خود کو کمبل میں چھپایا تھا اور وہ مسکراتا ہوا ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ بھی اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی اور کھڑکی سے نظر آتا چاند ان دونوں کے ملن پر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ زندگی جتنی بھی مشکلات سے گھری کیوں نہ ہو، ہر رات کا ایک روشن سویرا ضرور ہوتا ہے۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں کہ وہ کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دے گا، اور بے شک ہمارا رب بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ سالار کے لیے مشال بہتر تھی، جبکہ اشال بہترین تھی۔